بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی سلیمان صاحب نے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز تراویح کا حکم کہاں ہوا ہے؟ میرا بھائی، اگر حکم ہوتا تو پھر یہ فرض ہوتی یا واجب ہوتی؟ تو یہ فرض نہ واجب نہ ہی سنت موقدہ، یہ سنت غیر موقدہ ہیں۔ تو اس طرح اگر کوئی نہ مانے تو نہ مانے، کوئی اس میں کوئی پڑھے، اس کو اس کی فضیلت سرکار نے بیان فرمائی ہے کہ اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں، کیونکہ یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ ہی سنت موقدہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی پڑھی، کبھی نہیں پڑھی، کبھی اکیلے پڑھی اور کبھی جماعت کے ساتھ، اور اگر حدیثوں کا مطالعہ کریں تو 5-7 دفعہ سے زیادہ آپ نے نہیں پڑھی۔ اور صحابہ کے یہ آپ مشکوٰۃ شریف جلد اول 1221 سے 1230 تک یہ حدیثیں قیام رمضان کے نام سے ہیں۔ یہ تراویح اس کا نام اس لیے رکھا کہ قیام تو ہر رات میں ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر تہجد فرض تھی، تو یہ تہجد اور تراویح کو علیحدہ کرنے کے لیے اس کا نام علماء کرام نے تراویح رکھا ہے، کہ پتہ چلے کہ جی تراویح پڑھ رہے ہیں، یہ اول رات کے اول حصے میں پڑھی جاتی ہیں اور رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھی جاتی ہے۔ تو ان حدیثوں کو آپ دیکھ لیں، ان میں سب کچھ موجود ہے کہ صحابہ نے کئی دفعہ عرض بھی کیا کہ سرکار یہ بڑا اچھا لگتا ہے، آپ روزانہ پڑھائیں، تو اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں فرض نہ ہو جائیں تو پھر آپ پڑھ نہ سکو گے۔ اس طرح یہ ساری کبھی آپ نے تہائی رات تک پڑھی اور کبھی آدھی رات تک پڑھی اور کبھی نہیں پڑھی، اکثر نہیں پڑھی۔ تو اس طرح یہ چیزیں جو ہیں، اگر کوئی فرض واجب ہوتی، یا جس طرح انہوں نے کہا کہ کہاں حکم ہوا ہے، اگر حکم ہوتا تو پھر یا تو یہ فرض ہونی تھی یا واجب ہونی تھی، اور اگر آپ اکثر پڑھتے تو پھر یہ سنت موقدہ ہونی تھی۔ اب نہ تو یہ فرض ہے، نہ واجب، نہ سنت موقدہ، یہ غیر موقدہ سنت ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ ترتیب جو اب لوگ پڑھتے ہیں 20 تراویح کی، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس طرح مقرر کیا۔ اگر ہر چیز کہیں کہ یہ حدیث میں دکھاؤ یا قرآن میں دکھاؤ، تو پھر دیکھیں قرآن کے جو 30 سپارے ہیں، تو یہ بھی قرآن پاک میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اس کے 30 سپارے ہیں؟ قرآن پاک میں تو صورتیں ہیں، کہ پہلی صورت جو ہے وہ صورت بقرہ ہے، پھر آل عمران ہے، اس طرح ساری صورتیں ہیں۔ تو سپاروں کے نام جو ہیں، یہ ہم جدھر سے شروع کرتے ہیں تو یہ اس کا نام ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں رکوع ہیں، تو رکوع کہاں لکھا ہوا ہے کہ بھئی کیا جب جو آسمان سے قرآن پاک اترا تو رکوع لکھے ہوئے تھے اس کے اوپر، کہ پہلے سپارے میں 16 رکوع ہیں، کسی میں 20 رکوع ہیں، کسی میں 18 ہیں۔ تو یہ سب صحابہ نے ترتیب دی ہے، اور یہ جو قرآن پاک کے رکوع ہیں یہ 20 تراویحوں کے مطابق ہیں۔ اگر ہر رکعت میں 20 تراویحیں پڑھیں، ہر رکعت میں ایک رکوع پڑھیں، اور جو چھوٹی صورتیں ہیں وہ وتروں میں پڑھیں، تو پورے مہینے میں یہ قرآن پاک مکمل ہو جاتا ہے اس سے۔ تو یہ بھی صحابہ کرام نے ہی رکوع مقرر کیے ہیں۔ تو ورنہ رکوع کا معنی تو ہوتا ہے رکوع جانا، رکوع کرنا۔ تو اب قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں، جب ایک رکوع ہو جاتا ہے تو وہاں آپ رکوع تو نہیں کرتے، تو پھر یہ رکوع کیا ہے؟ یہ رکوع بھی اسی لیے ہے کہ ایک تراویح میں ایک رکعت میں الحمد شریف کے بعد ایک رکوع پڑھیں اور پھر رکوع میں چلے جائیں، یعنی اتنا اتنا آپ پڑھیں، اس سے تنگ بھی نہیں ہوگا۔ جبکہ حدیثوں میں ہے کہ یہ 12 رکعت میں کسی نے بہت لمبی تلاوت کی، اور 8 میں بھی سورۃ بقرہ پڑھی اور آگے بھی بہت تلاوت کی، تو کئی صحابہ جو تھے وہ پھر لاٹھی کا سہارا لے کے کھڑے ہوتے تھے، نہیں تو گر جاتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اور معتبر صحابہ نے یہ مقرر کیا کہ ایک رکوع سے زیادہ نہ پڑھو، اور یہ رکوع بھی انہوں نے مقرر کیے کہ اتنا پڑھ لو تو اس کو ایک رکوع کہتے ہیں، پھر رکوع چلے جاؤ، تاکہ کوئی آدمی تھکے نہیں، گرے نہیں۔
تو اس طرح میرا بھائی یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مقرر کی ہیں 20، اور امام شافعی نے بھی ان کو، اس نے تو اگر آپ کسی فقہ کے مقلد ہیں تو پھر امام شافعی کی فقہ دیکھ لیں، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سنت موقدہ ہیں اور پڑھنی بھی 20 ہیں، اور قرآن اس میں ختم کرنا ہے۔ تو لیکن یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مقرر کی ہیں، اور کہ 20 تراویح پڑھو اور اس طرح ایک ایک رکوع پڑھو، قرآن پاک ختم ہو جائے گا۔ تو یہ اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ سنت موقدہ امام شافعی صاحب نے تو لکھا ہے، لیکن ہم اس کے بھی قائل نہیں ہیں، پابند نہیں ہیں۔ یہ غیر موقدہ سنت ہے، اس میں کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے، کوئی پڑھے گا تو اس کی فضیلت ہے۔ سرکار نے فرمایا، یہ حدیثیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، مشکوٰۃ شریف جلد اول 1221 سے لے کر 1230 تک، یہ سب حدیثیں قیام رمضان کے بارے میں ہیں، اور اس کا نام تراویح جو ہے یہ بزرگوں نے رکھا ہے، مولویوں نے رکھا ہے، کیونکہ اس کو تہجد سے علیحدہ کرنے کے لیے۔ تو میرا بھائی آپ دیکھ لیں، سوچ لیں، تو باقی اس میں جھگڑا کوئی نہیں، کوئی کہے میں نہیں پڑھتا، میں نہیں مانتا، نہ مانے لکم دینکم ولی دین، کیونکہ یہ فرض واجب نہیں ہے۔ جھگڑا تو اس پہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی فرض کا انکار کرے تو پھر تو ہم قرآن و حدیث سے اس کے ثبوت دیں گے۔ تو یہ غیر موقدہ سنت ہے، کوئی پڑھ لے اس کو فضیلت ملے گی، ثواب ملے گا، اس کے گناہ معاف ہوں گے، نہیں پڑھے گا تو گناہ کوئی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ میرے بھائی کو اگر نہ سمجھ آئے تو پھر سوال کو وضاحت سے لکھنا، پھر اس کے مطابق جو ہے میں عرض کر دوں گا۔ ٹھیک، اللہ حافظ۔